نیا تو اب گولی مارنی بم مار ہوگا. مفتی صاحب جائے نماز اور قرآن کا غلاف اگر پرانا ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کو کہاں رکھیں؟ کہیں بھی رکھ دیں اس کو, کہیں کچرے میں نہ پھینکیں. قرآن کا غلاف خاص طور پہ یہ تو بہت سخت بے ادبی ہے, اس کو جلا دیں. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. کیا اسلام 360 ایپ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں تفسیر بھی ہوتی ہے؟ ادھر سے پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اسلام 360 ایپ والے نے بہت سارے علماء کے ترجمے نقل کر دیے ہیں, تفسیریں نقل کر دی ہیں. ابھی آپ پر ہے کہ آپ کس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو جس پر اعتماد ہو, جو عالم آپ کی نظر میں قابل اعتماد ہو, ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھا جائے, کیونکہ بعض لوگوں نے اس میں تحریف کی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا علم کامل نہیں ہوتا. تو آپ کی نظر میں جو بھی صحیح عالم ہو, پراپر وے میں علم حاصل کیا انہوں نے, تو ان کا ترجمہ پڑھیں. صاحب ایک سوال ہے, کیا گھر میں اکیلے کمرے میں سونا ٹھیک ہے یا اس میں کوئی نقصان ہے؟ میں 5 وقت نماز اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور 3 قل لازمی پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جوان لڑکا کنوارا ہو تو گھر میں اکیلے کمرے میں نہ سوئے, نہ لڑکا نہ لڑکی. اس میں یہ عمر گناہوں کی ہوتی ہے, برائیوں کی طرف ذہن جانے لگتا ہے. شادی ہو جائے تو پھر تو بیگم کے ساتھ سویا کریں, اور جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ گھر میں بھائیوں کے ساتھ سویا کریں. بہنیں الگ کمرے میں بہنوں کے ساتھ اور بھائی الگ کمرے میں بھائیوں کے ساتھ. یہ طریقہ صحیح ہے. مجھے شیو کرنے یا ٹریمر بہتر ہے؟ ٹریمر بہتر ہے. شیو کرنا بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ کینچی سے یا ٹریمر سے چھوٹی کی جائے. مفتی صاحب میرا پھوفی کا لڑکا, یہ پھوفی کون ہوتے ہیں بھائی؟ پھوفی. اچھا پھوفی کو انہوں نے پھوفی لکھا ہوا ہے. سیف صاحب ہیں 75738. مفتی صاحب میرا پھوفی کا لڑکا ایک لڑکی سے بات کرتا ہے, میں کبھی کبھی اس کی مدد بھی کر دیتا ہوں لیکن اسے روکتا بھی ہوں. کیا اس میں گناہگار ہوں گا؟ جی ہاں گناہگار ہو گے. آپ اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہو تو آپ اس کی مدد نہ کیا کرو. پھوفی کے لڑکے کی کسی کی پھوفی کی لڑکی سے بات کرنے سے اس کو روکو. مفتی صاحب رات کو ڈر لگتا ہے اور انزائٹی بھی ہے. دیکھیں یہ تو سائیکیٹرسٹ کو بتائیں نا, رات کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ دل کمزور ہے آپ کا, کوئی وائٹامنز منرلز کی کمی ہے, کوئی دماغ کے ہارمونز اوپر نیچے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر اکثر علاج کر دیتے ہیں ان چیزوں کا. عاملوں کے پاس نہیں جائیے گا خدا کے لیے, کہ چلے گا نا وہ ساری زندگی پھر کچھ اور, کبھی ایک چیز لگے گی کبھی اور, پھر پورا خاندان کو لگنے لگے گا کچھ نہ کچھ. عاملوں کے پاس جو ایک دفعہ جاتا ہے نا تو پورا خاندان پھر قیامت تک عاملوں کی نرغے میں ہی رہتا ہے. سود والے بینک میں نوکری جائز ہے یا نہیں؟ اگر سود والے بینک میں آپ کوئی ایسی نوکری کر رہے ہیں, سودی معاملے میں کسی بھی طرح سے آپ کی انوالومنٹ ہے, لکھنا پڑ رہا ہے سود پہ, گواہ بننا پڑ رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں سودی بینک میں آپ صرف چوکیدار کی جاب کر رہے ہیں, الیکٹریشین کی جاب کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو پھر جائز ہے. اگر مچھر کا خون جسم پہ لگ جائے, کہاں چلا گیا بھائی مچھر کا خون؟ مچھر کا خون جسم پہ لگ جائے تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں بھائی, مچھر کا خون اس سے ناپاک نہیں ہوتا. مفتی صاحب میری عمر 19 سال ہے, یہ بتا دیے. اچھا میرے چہرے پر اور گال پر کچھ بال ہیں کہ ان کو کاٹنے پر بھی گناہ ہوگا؟ دیکھیں لڑکیوں کے لیے تو جائز ہے, مردوں کے لیے چہرے پہ بال, اگر داڑھی کے بال ہیں وہ تو نہیں کاٹ سکتے آپ. مفتی صاحب نماز جنازہ کی لاس رکعت میں سلام ایک طرف کرنا ہے یا دونوں طرف؟ دونوں طریقے جائز ہیں. حنابلہ کے نزدیک ایک طرف سلام ہوتا ہے, جیسے سعودی عرب میں حناف کے نزدیک دونوں طرف ہوتا ہے. مفتی صاحب کوئی آپ کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگائے تو کیا کرے؟ میری نند مجھ پر آسیب کرنے کا الزام لگاتی ہے, صرف اس لیے کیونکہ میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا پیدا ہونے کے وقت. دیکھیں نند کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الزام لگائے, وہ اگر الزام نہ لگاتی تو نند نہ ہوتی. تو جو الزامات لگائے از کالڈ نند. تو اس لیے پرواہ نہ کریں, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنی نند کے ساتھ. نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہے نا, نند کا الٹ بھابھی ہوتا ہے نا. جی جی ہاں, تو آپ بھی یعنی میں یہ بس اچھا سلوک کریں, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنا حرام ہے, تو ہم انڈیا میں یہ سب چیز دیکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو سب جگہ جاتا ہے, یہ ہمارا بھی من کرتا ہے لیکن ہم یہ گناہ نہیں کرتے, تو اب ہم اس گناہ سے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جو گناہ سوسائٹی میں پھیل جائے, جب آپ اس گناہ سے بچیں تو اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے بچ رہے ہیں. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کا بڑھاپا بہت خراب گزرتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ مستیاں جو ہے نا چند تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں جوانی کی, جیسے ہی جوانی ڈھلنا شروع ہوئی برباد. تو اس لیے ان لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہوا کریں, یہ قابل ترس لوگ ہیں. ہمیشہ میاں بیوی جو عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, بیوی کو اعتماد ہوتا ہے شوہر پر کہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا ہوگا, یہ آدمی کو بیوی پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوگا, تو وہی زندگی اچھی چلتی ہے. اب آپ دیکھیں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر جس سوسائٹی میں ہو, جب شادی بھی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے پتہ نہیں یار یہ کیا کر رہی ہوگی, اور سمجھتی ہے پتہ نہیں میرا میاں کیا کر رہا ہوگا پیچھے بیٹھ کے. تو اس لیے پاک دامن رہیں, پاک دامن عورتوں سے شادی کریں اور زندگی کو انجوائے کریں, اولاد پیدا کریں, خاندان بسائیں, اسی میں خیر ہے.